پاکستان میں تعلیمی فاؤنڈیشن وہ آغا خان کو دیا گیا ہے، یہ ایک نظر۔ حالانکہ آغا خان نے اعلان کیا ہے کہ شیعہ اسماعیلی مسلمانوں کا مذہب 41ویں امام پر مکمل ہو گیا، یہ مذہب آگے نہیں جائے گا، تو لوگوں کو اختیار ہے جو مذہب ان کو پسند ہو وہ اختیار کر لے، یعنی اسلام ضروری نہیں ہے کہ اختیار کر لے۔ فرانس میں اب تک 3 دفعہ یہ اعلان ہوا، غریب آغا خان نے یہ اعلان کیا ہے۔ وہ اسلام کو ایک عام جیسے یہودیت، عیسائیت، ہندو دھرم، سکھ، یاتری، گوتھڑے، ڈوگرے ہیں، اس طرح اسلام سمجھتا ہے، اور انہوں نے پاکستان کا اسلامی فاؤنڈیشن، ایک اسلامی ملک کے نظام تعلیم کو اس کے حوالے کیا۔ علماء نے شور کیا، کافی ہنگامہ ہوا، اس وقت ایک سوال نامہ بھی ایسا بنا تھا۔ ایک سوال یہ تھا کہ آپ اسکول اور کالج میں لڑکیوں سے دوستی کرتے یا نہیں، اور آپ نے لڑکیوں کی مرادیں پوری کرنے کے لیے جوانی کی زکات نکالی یا نہیں، اور اگر نہیں تو آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ، یہ سوال ہے، تعلیمی لڑکے لکھیں گے اس کو۔ اس قسم کے 28 سوالات وفاق کے عاملہ میں پرچہ آیا تھا، لوگوں کو برباد کرنے، اخلاق تباہ کرنے، ایمان ختم کرنے اور لوگوں کو فحاشی اور عیاشی میں ڈالنے کا پہلے ہی پرچہ شائع ہوا۔ لا یعلونکم خبالا، یہ کبھی بھی دشمنی میں کمی نہیں کرے گی۔ قرآن کہتے ہیں ان کے منہ سے جو ظاہر ہے صاف دشمنی ہے، اور ان کے سینوں میں جو سازشیں ہیں کہ حنزہ اور سکردو کو اور گلگت اور چترال کو ایک اسٹیٹ بنایا جائے اور آغا خانی مذہب وہاں پر عروج دے دیا جائے، اس لیے ہمیشہ گلگت وغیرہ میں فسادات ہوتے ہیں۔ اور ہمارے عزیز دوست اپنے مشائخ اور اساتذہ کی دعاؤں کا پے کر مولانا مفتی جمیل خان نے ایک بڑے پیمانے پر کراچی کے ایوان صنعت سے فنڈ منظور کروایا، اور وہ اس قابل تھے کہ سکردو، حنزہ اور ان علاقوں میں آغا خان فاؤنڈیشن کا مقابلہ کرے۔ تو اس کو اسی مہینے میں تقریباً قتل کر دیا گیا، اور یہ فرقہ اس میں شامل ہے، ان کے بغیر نہیں ہے۔ مجھے ایک دفعہ نوٹس آیا کہ آپ اپنے بیانات میں ہماری انسلٹ کرتے، توہین کرتے، کیوں آپ کو ہائی کورٹ میں پارٹی نہ بنایا جائے، اور آپ ہمارے بارے میں احتیاط نہیں کرتے، یہ وہ۔ کیونکہ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ تم نے کسی کو آغا خان اسپتال سے زندہ نکلتے ہوئے دیکھا ہے، وہاں سے لاش نکلتی ہے، 6 لاکھ سے 10 لاکھ کا بل ہوتا ہے، تو خسرت دنیا والآخرہ۔ اور میرا یہ اعلان ہے کہ جو آغا خان میں مرے گا اس کا جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا۔ آغا خان میں غلام احمد قادیان میں کیا فرق ہے؟ دونوں ایک جیسے تھے۔ صحیفہ گجراتی ہے، مجھے یاد ہے، میں نے پڑھا ہے، اس میں صاف لکھا ہے کہ موجودہ اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ زینب مصریہ کو مانتے ہیں۔ میں نے وہ نوٹس اپنے وکیل صاحب کو دکھایا، وکیل صاحب میں نے کہا کیا ہے؟ سوچنا پڑے گا یہ۔ میں نے کہا سوچو نہیں، قلم کاغذ لے لو۔ نوٹس مجھے ملا نا، آپ کو تو نہیں ملا، آپ کو تو میں وکیل بنا رہا ہوں، جو میں کہتا ہوں اسے لکھو۔ کیا؟ میں نے لکھوایا، تو مجھے خوشی ہوئی کہ میرے بیانات اور میری آواز آپ تک پہنچ گئی۔ یہ میری زندگی کا ایک مقصد تھا جو اللہ نے پورا کیا۔ میری دعا ہے کہ اس وجہ سے اللہ آپ کے باانصاف لوگوں کو سچے ایمان اور اسلام کی توفیق دے، اور اس دجل، مکر اور فریب سے آپ باہر نکلے۔ رہ گیا یہ کہ آپ مجھے ہائی کورٹ میں پارٹی بنائے تو یہ کم درجے کا ہے، آپ مجھے سپریم کورٹ میں بلائے تاکہ میرا مسئلہ میری مسجد اور درس اور محراب سے نکل کر
پوری دنیا میں مشہور ہو جائے اور جو تبلیغ میں کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے 100% کامیابی ہو. میں آپ کے سپریم کورٹ میں پارٹی بننے کے انتظار میں رہوں گا. آپ اپنے وکلاء پینل سے مشاورت کریں اور بغیر تاخیر کے مجھے سپریم کورٹ کا نوٹس دلا دیں تاکہ میں وہاں آ کے آپ کا سارا نظام آباء و اجداد اور ان کے مذہبی حقائق دنیا کے سامنے رکھ لوں. جو نادان اور غافل اور مذہب سے بے خبر تجھے اسلام سمجھتے ہیں ان کی عقل آ جائے. وکیل صاحب نے کہا، میں نے کہا ان میں خبردار کہ تم نے تبدیلی کی، یہ لکھو. میں نے پیڈ دے دیا، اس پہ لکھا، نیچے میں نے دستخط کر کے مہر. وہ جو گیا ہے واپس کوئی نہیں ہے. 100 سنار کے ایک لوہار کا گڑا. اللہ خداوند تعالیٰ اسلام کی مدد فرمائے، مسلمانوں کی، اور یہ مارے آستینوں سے اللہ مسلمانوں کو بچائے.